صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے مفتی صاحب؟ اور صدقہ فطر کا کوئی کچھ ریٹ بتاتا ہے، کوئی کچھ، تو آپ ذرا اس پر وضاحت فرما دیں۔ ریٹ کے حوالے سے دیکھیں، چکی کا جو آٹا ہے ہمارے دارالتحفیظ سنت سے 340 روپے کا اعلان ہوا ہے، صدقہ فطر 340 روپے، یہ چکی کے آٹے کے اعتبار سے۔ اب چکی کا آٹا ہمارے کراچی کی اگر بات کریں تو 155 پہ بھی مل رہا ہے، 160 پہ بھی مل رہا ہے، اور کئی اس پر 165 اور اوپر بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک اعلان 340 کا کیا ہے تاکہ تمام کہیں اس میں ادائیگی ہو جائے، اور ایک اچھے آٹے کی جو قیمت ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بالفرض یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو ہمارے جہاں 150 روپے کا ملتا ہے تو میں 300 ہی ادا کروں گا، ٹھیک ہے، کئی علماء کرام مفتین کرام نے یہ بھی اعلان کیا کہ آپ 300 ہے یا 320 ہے تو صدقہ فطر تو اس میں ادا ہو جائے گا، لیکن یہ وہ مقدار ہے کہ جس میں کہ بہت کم پیسے جاتے ہیں، ورنہ آپ کشمش میں جائیں، کھجوروں میں جائیں، جو میں جائیں تو عبدالحبیب بھائی سے پوچھتے ہیں نا کہ کس سے فطرہ دیں اور کیسے، مطلب کیا اس میں کریں زیادہ سے زیادہ اور کہاں دیں، یہ بھی بتائیے۔ دیکھیں، پہلے تو یہ مفتی صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ کنفیوژن آپ نے ختم کر دی، کیونکہ یہ میسیجز چل رہے تھے کہ جناب دعوت اسلامی والوں کا جو فطرے کی رقم ہے وہ زیادہ ہے اور دیگر علماء اہل سنت کی جو رقم آئی ہے وہ کم ہے۔ تو مفتی صاحب نے بتا دیا کہ 300 روپے سے بھی اگر کوئی فطرہ دے گا تو فطرہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ محتاط ایک فگر کیا گیا کیونکہ کئی علاقوں میں آٹے کی قیمت زیادہ ہے، اور ویسے جو ہم گھر میں آٹا کھاتے ہیں ظاہر ہے اگر آٹے سے بھی دینا ہے، گندم سے بھی دینا ہے تو اچھے آٹے کی ہی قیمت سے جو کھاتا ہے بندہ دیا جائے تو 340 میں سب کا پراپر طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اب رہی بات کون سا دینا چاہیے، دیکھیں ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی، ہم تو بچپن سے ہی گندم کا جو ہے وہ فطرہ دیتے رہے، سنتے رہے، لیکن یہ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو 4-5 سال سے ماشاءاللہ جب تفصیل سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حدیث پاک میں گندم کا بھی فطرہ فرمایا، تو جو کا بھی، کشمش کا بھی اور کھجور کا بھی۔ تو اب یہ تمام وہ لوگ سوچیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، کیا ہم اپنی عید کی تیاری میں کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یار عید کے کپڑے لینے دکاندار کو جا کر کہیں کہ یار سب سے سستے والے کپڑے دکھاؤ کون سے ہیں، سب سے سستے والے جوتے دکھائیں، ٹوپی دکھائیں، سب سے سستی والی عید کی نماز پڑھنے جانا ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ عید کے دن جن کو اللہ نے نوازا ہے بہترین کپڑے، بہترین جوتے، بہترین لباس، اپنے بچوں کے لیے برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب دینے کی باری آتی تو چاروں کیٹیگریز میں جو سب سے سستا والا فطرہ ہے وہ ہم دے دیتے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھے کہ ہم درست کر رہے ہیں؟ ہونا کیا چاہیے کہ جس سے شاندار اللہ کریم نے جن کو افطاری کروائی، سارا سال جو ہے وہ سارا مہینہ رمضان کا اجوا کھجور سے افطار کرتے رہے، تو مزہ تو یہ ہے نا کہ پھر فطرہ بھی اجوا کھجور سے دیں۔ یا اللہ تجھے سارا مہینہ فروٹ کھلائے، سارا مہینہ نعمتیں کھلائیں، تو اب میں کشمش کا، کھجور کا، جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے ناظرین، ہمارے پیسے نہیں جاتے اللہ کی بارگاہ میں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ میری باری میں خرچ کرنے میں کس طرح کا خرچ کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے خریدتے ہیں تو بہترین، اللہ کی راہ میں نارملی ہو یہ گیا ہے کہ گھٹیا مال یہ بچ گیا ہے، چلو کسی کو دے دیں۔ آج میں جرابے پہن رہا تھا، اس میں سوراخ نظر آیا ہے، چلو وہ کسی غریب کو دے دیں۔ اچھا کھانا بچ گیا ہے، وہ ماسیوں کو دے دیں۔ یعنی ہمیں ہر وہ چیز یاد آتی ہے جو اب ہمارے کام کی نہیں ہے، وہ ہم اللہ کی راہ میں دیں۔ حالانکہ 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو خوش دلی سے خرچ کریں، یہ شکرانے کا ایک انداز ہے کہ مولا تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، میں اپنا بہترین مال سے فطرہ دوں گا، سب سے اچھی کیٹیگری والا فطرہ دوں گا۔ اور آپ یقین رکھیں، آپ اچھا فطرہ، زکوٰۃ، خیرات اچھے طریقے سے دیں، اپنا اچھا مال اللہ کی راہ میں دیں، اللہ کریم اس سے اور اچھا آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، تو اس بار دل سے فطرہ دیں۔ اور اب جب فطرہ دینا ہی ہے اچھا، تو پھر آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ یعنی ایک تو آپ نے اللہ کی راہ میں زیادہ اچھا خرچ کرنے کا ثواب کمایا، اور پھر دوسرا یہ ہو گیا کہ میرے پیسے وہاں لگ گئے کہ جہاں دین کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے، جہاں علماء بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، دنیا بھر کے غیر مسلموں کو مسلمان کیا جا رہا ہے، اسلام کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ تو نور ڈلا نور ہو گیا نا۔ تو آگے بڑھیے، اپنی دعوت اسلامی کو فطرہ دیجیے۔ مفتیان کرام یہ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ فطرے کے لیے عید کی نماز کا انتظار بھی کرنا ضروری نہیں ہے، آپ رمضان میں بھی فطرہ دے سکتے ہیں۔ تو نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، آج سے اپنے بچوں کا سب کا فطرہ ادا کرنے اور بہترین فطرہ ادا کریں۔